فلپیوں باب 2 میں آج کے دن ایسے پیغام کی منادی کروں گا جو آپ کو ایک پختہ مسیح بنائے گا۔ بے شک آپ بطور ایک شخص پہلے ہی سے پختہ ہیں، جسمانی لحاظ سے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، لیکن اس بات کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ بطور مسیحی بھی پختہ ہیں۔ میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک آپ میری طرف توجہ نہیں کرتے۔ جس طرح آپ قدرتی طور پر ضعیف ہوتے جاتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ بطور مسیحی بھی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ بطور مسیحی پختہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسیح کی مانند بن رہے ہیں بنسبت جیسے آپ پہلے تھے۔ یہی مسیح میں پختگی کہلاتی ہے، اور ہر ایک کو اسی بات کے مشتاق ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہاں فلپیوں باب 2 میں پڑھنا شروع کروں گا۔ آیت 5 سے پالوس رسول لکھتا ہے، بے شک یہ روح القدس ہے جو ان باتوں کے پیچھے ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اور میں آج کے دن اس بات پر زور دوں گا کہ ویسا ہی مزاج رکھو۔ آئیں دعا کریں۔ اے باپ، آج یہاں پر آپ کی حضوری کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آج اس موقع کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کے سامنے خوشخبری کو پھیلانے کا موقع عطا کیا ہے۔ اے خداوند، ہم اس آزادی کے ساتھ خوشخبری کو پھیلانے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آج کی صبح آپ کی برکت کے لیے شکر گزار ہیں جو آج کے ہدیوں کے وسیلہ سے ہم نے پائی ہے۔ آپ ان سب لوگوں کو، گھرانوں کو اور ان تمام جانوں کو برکت دیں جو ان کاموں کے لیے قربانی دیتے ہیں تاکہ خدا کے کام میں مدد کر سکیں۔ اس کے لیے اے خدا، ہم ان سب کے لیے آپ کی حکمت مانگتے ہیں تاکہ خوشخبری کو پھیلانے کے لیے ہر ایک سکہ استعمال ہو سکے۔ اسی طرح اے خدا، آج آپ ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کریں، اور مجھے بھی اپنی آواز عطا کر جو تیرے لوگوں کے دلوں کو کلام سے چھو جائے۔ اے خداوند، میری مدد کر تاکہ تیری آواز کو پہنچا سکوں، تاکہ جو ہی ہم اس عبادت سے فارغ ہو کر جائیں ویب کاسٹ کے ذریعے سنیں، اور جو کچھ بھی ہم سنیں اس کا اثر ہمارے دل پر ہو۔ یہ سب کچھ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ایک بات پھر، یہ صرف مقدس پالوس رسول ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں خدا روح القدس کی ہیں جو پالوس کے ہاتھ سے یہ خط لکھوا رہا ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو وہ کرتا ہے کہ یہ ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو۔ بس مزاج کیا چیز ہے؟ ایسا مزاج جو مسیح جیسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ فرماتا ہے کہ مسیح جیسا مزاج ہی آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اب یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے ہمیں درگزر کر دینی چاہیے زیادہ مذہبی بنتے ہوئے، بلکہ یہ روح القدس کے وسیلہ سے بڑے خاص احکام ہیں۔ ویسا ہی مزاج رکھو۔ اب جو لفظ ویسا اس نے استعمال کیا، اس کا مطلب ہے ہماری مرضی، جس کا مطلب ہے کسی چیز کے واقع ہونے کی اجازت دینا، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی بھی مسیح کے مزاج جیسی شروعات نہیں کی تھی۔ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے شیطانی دماغ کے ساتھ شروعات کی تھی، نافرمانی کے سبب سے۔ لہٰذا یہ پختگی کا ایسا عمل ہے جس میں نہ صرف مسیح جیسے مزاج کی شروعات ہوتی ہے، بلکہ مسیح کے مزاج کی جامع ترقی کی شروعات ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کے مزاج کو اپنی زندگیوں میں رہنمائی کی اجازت دیتے ہیں۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو، اور پھر وہ اس بات کی تعریف بیان کرتا ہے کہ ایسا مزاج کیا کرتا ہے، اور پھر وہ میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح کی مثال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کس طرح جاننا چاہیے کہ روح القدس ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا، جو اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، سادگی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ الوہیت میں مساوی تھا، لیکن پھر بھی وہ 100% انسان بن گیا، جس کا کوئی شروع نہیں، ہمیشہ سے تھا۔ وہ خدا ہے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہے خدا کا مجسم کلمہ، یعنی مسیح یسوع۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ لفظ قبضہ، جس کو انگلش میں اصطلاحی طور پر سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن زبان کے اصلی متن میں کینتھویس اس کے معنی کو یوں بیان کرتا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اس خزانے کو نہ جکڑا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے اپنے لیے اس خزانے کو اپنے قبضہ میں کرنا نہ چاہا، بلکہ اپنے آپ کو
بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یونانی متن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی خدائی کے باوجود اس نے اپنے آپ کو انڈیل دیا۔ وہ بے شک ہمیشہ سے خدا تھا، لیکن اس نے خود کو بطور خدا نہ جانا، بلکہ اس نے خدا کی مشق اس عمل کو روک دیا اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی شکل اختیار کی۔ یہاں لفظ خادم یونانی زبان میں ڈولاس ہے، جس کا لفظی ترجمہ خریدا ہوا غلام، خریدا غلام۔ وہ گزشتہ ابدیت میں خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے بعد میں جکڑے ہوئے غلام کی صورت اختیار کر لی۔ اور میں نے جیسے گزشتہ ہفتے یا کچھ دنوں سے اس پر کام کیا تو اس بات نے میری طبیعت کو بھاری کر دیا، یا یہ جان کر کہ دراصل خادم کا مطلب کیا ہے۔ آپ بلند و بالا خدا کو جو اپنی ابدیت میں بے مثال ہے جانتے ہیں۔ وہ اپنے ابدی تخت پر بیٹھا ہوا ہے جہاں اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو انڈیل دیا ہے اور محض ایک انسان بن گیا، اور جب وہ کائنات میں نظر آتا ہے تو وہ ایک انسان کی صورت میں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ وہ ایک بچے کی صورت میں نظر آتا ہے جو ایک استبل میں پیدا ہوا، جس کے لنگوٹ کو مریم نے تبدیل کیا تھا، جس نے مریم کی سانسوں کی بدولت اپنی پرورش پائی، جس نے دکھوں والے خادم کے طور پر نشو نو پائی، جس نے اپنی جوانی دکھوں والے خادم کے طور پر گزاری۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ خادمانہ لحاظ سے آج کی کلیسیاں بہت ہی غلط راستے پر چل رہی ہیں۔ اب تو بس بڑے بڑے نام چلتے ہیں، یعنی دنیاوی خادمین، کیونکہ ہم لوگوں کو تعلیم دینے کے باعث غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کو کچھ کرنا چاہیے، آپ کو چرچ میں کام کرنا چاہیے۔ ہم اپنے سارے بے لوث خدمت کرنے والوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہم آپ کو حقیر نہیں جان رہے، لیکن جو خدمت آپ چرچ کے اندر کرتے ہیں وہ سب آپ کو ایک خادم نہیں بناتا ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، آپ جو خدمت چرچ کے اندر کرتے ہیں اس سے آپ خادم نہیں بن جاتے ہیں۔ ایک خادم ایسا نہیں ہوتا جو کچھ آپ کرتے ہیں، بلکہ ایک خادم وہ ہوتا ہے جو آپ ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خادم کا ذہن ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہ جو کچھ اپنی صلاحیت کے ساتھ کام کرتا ہے یہی میری خادمانہ خدمت ہے، نہیں، بلکہ خادم وہ ہوتا ہے جو کہے کہ میں وہ سب کچھ کروں گا جس کی ضرورت ہے، مجھے پرواہ نہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اور یہاں ہم مسیح کو دیکھتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو انڈیل دیا اور خادم کی صورت میں آ گیا، آسمانوں کے آسمان سے اور کم سے کم تر ہو کر، تاکہ صلیب پر مصلوب ہو جائے، اور وہ خادم بن گیا۔ اور اب روح القدس دوبارہ آ کر کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جس کی میں نے وضاحت کی ہے، ایسا ہی مزاج آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ بطور انسان ہمارے اندر بڑا مسئلہ ہے، یہ عالمگیر مسئلہ ہے ہر ایک کا، ہم سب خود غرض ہیں، اور چونکہ خود کی خدمت کرواتے بجائے کہ خدمت کریں، مجھے بہت سارے اعتراف نہیں چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ متفق ہیں۔ یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ ہماری خدمت کی جائے، جبکہ ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے کے سلسلے میں بہت سی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حقیقت کے لحاظ سے وہ لوگ جو کام پر جاتے ہیں، جو لوگ ہمیں سے کام کرتے ہیں کارپوریٹ امریکہ میں، آپ کام کرنے اس لیے نہیں جاتے کہ آپ اپنی کمپنی کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ آپ نقد رقم کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ اس سے جو چاہتے ہیں خریدتے ہیں۔ آمین۔ لیکن پختگی آپ کو ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں آپ اپنی صلاحیت سے جو کچھ کرتے ہیں، جہاں آپ ہر وقت ہمیشہ خدمت گزار رہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پادریوں کی طرح دیکھتے ہیں، میں دوسرے پادریوں کی بات نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں اپنی بات کروں گا، اور سوچتے ہیں کہ ایک پادری آدھے گھنٹے کے لیے آتا ہے اور منادی کرتا ہے اور باقی سارا وقت وہ گولف کے میدان میں رہتا ہے۔ جی ہاں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پادری کہلاتے ہیں، لیکن وہ خدا پرست پادری صاحبان نہیں ہیں۔ ایک خدا پرست پادری، ایک خدا پرست بندہ، ایک خدا پرست عورت، ایک خادم ہوتا ہے جو ہر حال میں، ہر لحاظ سے، ہر ضرورت کے تحت خدا کے لیے اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آج کی صبح جب مجھے خود معلوم ہوا کہ آج میں یہی پیغام دینے والا ہوں، یہ کام سی صبح تھی، اور جو ہی میں اندر آیا اور میں نے جانا کہ مجھے کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے،
یعنی ہمارے کمپیوٹرز کی جنہیں ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لہٰذا ایسا کرنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت تھی تاکہ یہاں کام کرنے والے اسٹاف کے لیے آسانی ہو، جس چیز کی بھی انہیں ضرورت پڑے۔ اور پھر میں وہاں چلنے بھرنے لگا، اور پھر ایک نوجوان لڑکی نے کہا یہاں ہمارے پاس پینس ختم ہو گئے ہیں۔ سنیے، میں بڑی آسان سے کہہ سکتا تھا پاسٹر ٹیلر کیا آپ جا کر کچھ پینس لا سکتے ہیں اور یہاں لے آئیں؟ میں ہدیہ اٹھانے والوں سے کہہ سکتا تھا آپ جا کر لے آئیں، نہیں، بلکہ میں خود دوڑا گیا اور لے آیا۔ اور پھر کسی نے کہا کہ ہمارے پاس فارم نہیں ہے، بچوں کے لیے فارم نہیں ہے۔ یہی خادم ہے، یہ ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے، سب کچھ صلاحیتوں پر ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اور ایک بڑا کتا، یہ بہت بڑا کتا تھا، وہ اچانک سے آیا اور اس نے باہر والی دیوار پر پیشاب کر دیا۔ ٹھیک ہے، پاسٹر ٹیلر بھی میرے لیے کام کر سکتے تھے، میں کہہ سکتا تھا میں ایک سینئر پاسٹر ہوں، میں اس کلیسیا کا بانی ہوں۔ میں پاسٹر سے کہہ سکتا تھا پاسٹر کتے نے وہاں پیشاب کر دیا، وہاں جا کر صاف کر دیں۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ سب کچھ بذات خود کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں ویسا ہی ہوں جیسا ہوں۔ یہی وہ سب کچھ ہے جو میرے باطن میں ہے۔ میں نے کئی سالوں سے دعا کی ہے، اے خدا مجھے خادمانہ دل عطا کر، مجھے خادم والا دل عطا کر۔ یہی وہ سب کچھ ہے جو ہمیں کلیسیا میں نہیں مل رہا۔ ہم سب ایک دوسرے کی اچھی طرح خدمت نہیں کرتے ہیں، ہم خدمت کروانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارا خیال رکھے، لیکن ہم دراصل خود کسی کا خیال نہیں رکھنا چاہتے۔ اور روح القدس فرماتا ہے نہیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا، جس نے خود کو فروتن کر دیا اور ایک خادم کی صورت اختیار کر لی۔ یہی خوبی وہ ہم سب میں چاہتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ مسئلہ ہے جو ہر طرح کے مرد و خواتین اور ہر طرح کی عمر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بس ہماری خدمت ہونی چاہیے، اور اگر اتفاق ہو جائے تو ہم بہت چھوٹا سا کام کریں گے۔ میں خادم، نہیں، آپ نہیں ہیں۔ آپ اپنی اچھی صلاحیت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ یہ ایسی حالت صرف اور صرف کلیسیا کے اندر ہی نہیں ہے۔ میرا کام اپنی بیوی کی خدمت کرنا ہے، میں اس کے ساتھ بدماشی نہیں کرتا، میں اس پر روب نہیں ڈالتا، بلکہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ میں اٹھتا ہوں اور اس کی ضرورتوں کو دیکھ کر انہیں پورا کرتا ہوں، اور میں اس کے لیے سہولت کار بن جاتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں، جیسے ہمیں سے اکثر الیکٹرک کمپنی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں جب تک بجلی چلی نہیں جاتی۔ وہ بہت ہی بھروسے مند ہیں، وہ بہت ہی قابل بھروسہ ہیں، اور پھر اچانک بپ ہو جاتا ہے اور آپ سوئچ کو دباتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ او میرا خدا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ بڑی دیر سے ایسا ہو رہا تھا۔ ایک خادم بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ خادم بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، کوئی دھوم دھام نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ہے جو میں کرتا ہوں۔ یہیں پر ایک واضح فرق موجود ہوتا ہے، جو خدمت کرتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اور میں اس سے چھوٹا نہیں بن جاتا۔ اور ایک خادم جب کوئی خدمت کرتا ہے، اور جو کوئی اپنی بلوغت کے لحاظ سے مسیح میں ترقی کرتا ہے، اور وہ حصہ لینا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی صلاحیت سے خدمت کرتے ہیں۔ ایک خادم ایسا شخص ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی اپنے آقا کی مرضی کے آگے جھک جاتی ہے۔ میری اپنی مرضی کے لحاظ سے ایک خادم کے طور پر میرے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی مرضی میری مرضی ہے۔ میری مرضی یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر، یہی مسیح میں ہماری نشو کہلاتی ہے۔ یہ کوئی غرور کی بات نہیں، اور نہ ہی میں غرور کرنا چاہتا ہوں، جبکہ مجھے یہاں تک پہنچنے میں کئی سال لگے، اور اب بھی اس مقام پر نہیں پہنچا ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کی مرضی پہنچ سے اونچی ہو جاتی ہے، اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اگر میرے کام کی ضرورت ہے کہ میں جاگ جاؤں، میں ہر صبح 4 بجے چرچ آنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر مجھے یہاں 3 بجے پہنچنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ مجھے اور بہت سے کام صبح کرنے ہوتے ہیں صبح کی دعا سے پہلے، اگر یہ اس کی مرضی ہے تو یہی میری مرضی ہے۔ یہ کیسے خدمت کی جاتی ہے؟ میرے عزیزو، ایک ایسے بہتری مقام پر آپ اگر خادم بننا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی پیدائش سے ہی باس بننا چاہتے ہیں۔ میں مینیجر بننا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ایسا سب ٹھیک لگتا ہے، کسی نہ کسی کو تو ڈائریکٹر ہونا چاہیے، لیکن میں اس کی بجائے خدمت گزار بننا پسند کروں گا۔ میرے پاس یہاں کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے مجھے کبھی تکلیف ہوئی ہو،
میں لوگوں کے انٹرویو کرتا تھا اور لوگ اپنی مختلف کالج کی ڈگریوں کے ساتھ میرے پاس آتے تھے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ آتے ہیں وہ سب سند یافتہ ہوتے تھے، لیکن میں لوگوں کے کاغذات کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ آپ کیا کر چکے ہیں؟ یعنی آپ حقیقتاً کیا کر چکے ہیں؟ دراصل مجھے ایسے لوگوں کی تلاش رہتی تھی جو اپنے آستین چڑھا کر بس اپنا کام کرتے ہیں، اور یہ میرے نزدیک بہت خاص تھا، بجائے اس شخص کے جس کے پاس اندوں کی بھرمار ہو، اتنی زیادہ۔ دیکھیے، بطور مسیح ہم سب کو مسیح میں پختہ بننے کے لیے جاننا چاہیے کہ خدمت کیسے کی جاتی ہے، اور ایک بار پھر اس بات کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہمیں چرچ کی چار دیواری کے اندر ہی خدمت کرنی چاہیے۔ آپ ایسی خدمت کے وسیلہ سے خادم بن جاتے ہیں، یہ آپ کی بیوی یا آپ کے بچوں کا معاملہ ہی کیوں نہ، یا آپ کے ہاں کام کرنے والوں کا ہو۔ میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں، وہ یا نہیں ہیں، میں بعض اوقات پاسٹر ٹیلر کو دیکھتا ہوں اور وہ ساری جماعت کے گرد جب گھومتا ہے تو اسے یہاں سے وہاں کاغذ کا ٹکڑا نظر آ جاتا ہے، تو وہ یہاں سے وہاں جا کر کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر ٹوکری میں ڈالے گا۔ یہی خادم کی صورت ہے، وہ نہیں جانتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ جب ہم نے پہلی دفعہ اس چرچ کو شروع کیا تو اس چرچ کے ڈائریکٹر، سرکاری ڈائریکٹر، وہ سب جینیٹرز تھے، اور میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ وہ سب جینیٹرز تھے، یعنی ایسے لوگ جو اس چرچ کے ڈائریکٹر تھے وہ سب بے لوث ڈائریکٹر تھے۔ اس نے اپنے وقار کو اپنے لیے نہیں چنا، وہ اپنی شان کے ساتھ چمٹا نہیں رہا جو وہ الوہیت میں رکھتا تھا، بلکہ اس نے خود کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ میرے عزیزو، ہماری قابلیت کے حساب سے یہی مزاج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا۔ یہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ ایک اصل حقیقت کا پیش نظر آئے کلام مقدس میں سے، دیکھیں متی باب 20 آیت 20، یہ فرماتی ہے کہ اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آ کر اسے سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس کے بیٹے یوحنا یعقوب تھے، دونوں شاگرد تھے، اس کو سجدہ کیا۔ اس بات کو سمجھے، اس نے یسوع کو سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ ابھی جب آپ اس واقعہ کو مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو یہ یوحنا اور یعقوب ہیں جو ایسا چاہتے تھے، جنہوں نے اپنی ماں کے ذریعہ سے یسوع سے درخواست کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی ماں اس درخواست کے حوالے سے زیادہ موضوع ہے، اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ بس وہ یہاں کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ اپنی جگہ کو دوسرے شاگردوں کی نسبت نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں نے چرچ کے اندر بہت دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ لوگ چرچ کے اندر اونچے مقام بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں اور اگر آپ پاسٹر کو ملنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے ہدیہ اٹھانے والوں سے ملنا پڑے گا، اور جو ہی آپ ہدیہ اٹھانے والوں سے مل لیتے ہیں تو پھر ان کا کوئی ڈیکن آپ سے بات کرنا چاہے گا، اور جو ہی آپ ان ڈیکنوں سے مل کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر شاید آپ کو پاسٹر صرف 5 منٹ دے گا۔ بہرحال وہ خدا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا بائبل مقدس میں کہیں ذکر ملتا ہے جہاں کسی قسم کا اونچا مقام نہیں ہے۔ میں بھی آپ ہی کی طرح کا انسان ہوں، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے خود پاسبانوں کو مشہور شخصیات بنا رکھا ہے، ہم نے ان کو اچھوتی شخصیات بنا دیا ہے۔ خادمین بھی خون اور جسم کے حامل ہیں، جس طرح کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے اندر میرا فنکشن ہے، آپ کے اندر آپ کا اپنا فنکشن ہے۔ ہم سب کو حلیم بننا چاہیے، خدمت گزاری کے حوالے سے بالکل مسیح کی مانند حقیقی خدمت گزار۔ لیکن یہ لوگ یہاں اپنی جگہ کو محفوظ کر رہے ہیں دوسرے شاگردوں کے اوپر۔ دوسرے لفظوں میں ان کے ذہنوں میں جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر اختیار رکھنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی کچھ لوگوں پر اختیار رکھتا ہوں، لیکن یہ بہت اچھا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ میں بڑی حیرانی کے ساتھ صبح سویرے اٹھ جاتا ہوں، میں خدا سے پوچھتا کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ میں تو ان کو کوئی تنخواہ بھی نہیں دیتا ہوں، وہ اپنے پیسوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اور میں کئی سالوں تک اس وقت کو یاد کرتا ہوں۔ میں سسٹر لنکن سے کہتا ہوں کہ میرے لیے چیک مت کاٹیے گا، کیونکہ پیچھے کافی پیسے نہیں بچتے۔ اس ہفتے میں نے کوئی چیک نہیں لیا ہے۔ لوگوں کو ادا کریں، کام کرنے والوں کو ادا کریں۔ ایک خادم وہی کچھ کرتا ہے جو وہ کرتا بغیر کسی دھوم دھام کے، اسے کسی کی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سادگی سے وہی سب کرتا ہے جس کی اسے عادت ہوتی ہے۔
کیونکہ اس کی مرضی اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. اس لیے آپ خادم نہیں بن سکتے اور لوگوں کا ہجوم آپ کی طرف دیکھتا ہے اور آپ کتنے بڑے اور کتنے روحانی ہیں، آپ کا بھائی، آپ بہت گہرائی تک نہیں، وہ بذات خود کو عزت نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی مشہوری چاہتا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ خدا میرے لیے مسکرائے، اور ایسا ہی ہم میں سے ہر ایک کو چاہنا چاہیے. میں مسیح میں پختہ بننا چاہتا ہوں، میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں. لیکن وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے ایک آپ کے دہنے ہاتھ پر بیٹھنا چاہتا ہے اور دوسرا آپ کی بائیں طرف. آیت 25 میں یسوع نے ان سے جواب میں کہا، جب اس نے ان کی بات سنی تو اس نے اپنے سارے شاگردوں کو بلا کر بتایا کہ میں یہ بات سب پر ابھی ظاہر کر دینا چاہتا ہوں. تم سب جسمانی ہو اور تم غلط سمت کی طرف جا رہے ہو. مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار، لفظ غیر قوم ایسے لوگوں کو بیان کرتا ہے جو خدا کو بالکل نہیں جانتے ہیں، غیر نجات یافتہ لوگ جو خدا کے ساتھ بالکل واسطہ نہیں رکھتے ہیں. تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں زبانی اختیار والے حاکم. لیکن تم میں ایسا نہیں ہوگا. اس بات کو سنیں، یہاں یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن تم میں ایسا نہیں ہوگا. جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ بات کر رہے تھے تو یہ اس وقت کی کلیسیا تھے اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تم میں کسی قسم کی درجہ بندی نہیں دیکھنا چاہتا جو تم میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے. لفظ خادم کا مطلب خدمت گزار. یہ منادی کرنے والے خادم کی مانند نہیں بلکہ نوکر کی مانند ہے. ایسا شخص جو دوسروں کی خدمت کرتا، نوکری کرتا ہو، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کس طریقے سے اپنی راہیں بدل رہا ہے انسان کی راہوں کی نسبت؟ شاگرد سوچتے تھے کہ ان کے پاس سیاسی عہدے ہوں گے جو انہیں بڑا بنا دیں گے، لیکن یسوع مسیح فرماتا ہے کہ نہیں، اگر تم خدا کی بادشاہی میں بڑا بننا چاہتے ہو تو تمہیں خود کو حلیم بنانا پڑے گا اور آپ کو کلیسیا کی خدمت کرنی پڑے گی. آپ کو دوسروں کی خدمت کرنی ہوگی، نہ کہ خود کی. اور یہی ایک حقیقی مسئلہ ہم سب کے لیے بن جاتا ہے، یعنی خود بذات خود اور پھر خود غرضی اور پھر خود غرضی. یہ خود غرضی بن جاتا ہے. ہم میں سے بہت سارے خادمین نہیں ہیں اور ہم میں سے زیادہ تر نہیں جانتے کہ ہم خادم ہیں، کیونکہ ہم سب کبھی بھی اپنے ارد گرد دیکھنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں. اور یہاں آپ کو جو کچھ کرنا چاہیے، میں دہائیوں سے ایسا کرتا چلا آ رہا ہوں، میں خدا کے پاس جاتا ہوں اور میں خدا سے پوچھتا ہوں مجھے خدمت گزار دل عطا کر اور مجھے سکھا کہ یہ کیسا ہوتا ہے. میں ویسا ہی بننا چاہتا ہوں جیسے آپ ہیں، اور آپ وہ بن کر نہیں آئے. حالانکہ آپ ایک بادشاہ تھے، آپ بادشاہ بن کر نہیں آئے بلکہ آپ بنی انسان کے لیے خادم بن کر آ گئے. یہاں ہم سب کے لیے عظیم مکاشفہ ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے مسیح کی مانند بننے کا. آپ کو مسیح کے جیسا ہونا چاہیے. آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں، آپ جال سازی نہیں کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے اپنے چہرے پر ظاہر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور بعض ہم میں سے سیکھ لیتے ہیں کیسے مسیح اداکار بن کر دکھانا، پھر اداکاری کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، اور ایک نوکر کی معنی اداکاری کرتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے کہ خادم کیسا ہوتا ہے. وہ ایسا کرتے ہیں، میں امید کرتا ہوں یہ شاید بچے کی بات ہے جو باتھ روم میں جا کر ٹوائلٹ پیپر بکھیر کر درم برم کر دیتا ہے. یعنی باتھ روم میں کہ ٹوائلٹ میں یہ بڑا خوفناک منظر لگتا ہے. اور پھر خدمت کرنے والے میرے پاس آ کر کہتے ہیں پاسٹر صاحب یہاں بڑی گندگی ہے. اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ اے خداوند آپ صحیح کہتے ہیں، یہاں واقعی بڑی گندگی ہے، میں اپنا کوٹ اتارتا ہوں اور پھر صاف کرنا شروع ہو جاتا ہوں اور ساری گندگی کو صاف کر دیتا ہوں. اس سے نہ ہی میں چھوٹا بن جاتا ہوں نہ ہی میں کوئی ہیچ بن جاتا ہوں. میں چاہے جو کچھ بھی اس کے لیے کرتا ہوں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. یہی اصلی مسیحت ہے. دیکھیں یہ یوٹیوب والی مسیحت نہیں ہے، یہی اصل مسیحت ہے جس میں آپ خود کو پیچھے دھکیلتے ہیں. یسوع نے فرمایا اگر میرے پیچھے آنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب یعنی موت والی صلیب خود اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. یعنی جیسے ہی یسوع چلتا تھا ویسے ہی وہ چلے، اس کے پیچھے چلے. اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے.
ابھی یہاں ایک اور حصہ باقی ہے جبکہ وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب 13 حوالے کو نکالیے، اور یہاں ایک بار پھر یسوع مسیح کی مثال ملتی ہے بطور خادم کے، اور روح القدس یہاں یہی سکھا رہا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو، یعنی جیسے یسوع نے زندگی گزاری ویسے ہی تم بھی گزارو۔ یا تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہم سب غرور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہی ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ ہم سب غرور سے بھرے ہوتے ہیں، اور یہ لمبے عرصے تک چلا آ رہا ہے، اور حتیٰ کہ آپ اس غرور کو اپنے اندر سے نکالنا بھی چاہیں تو یہ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ریزہ ریزہ کر کے نکلے گا۔ یوحنا 13 باب آیت 3 فرماتی ہے، یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں۔ اب یہاں رکیں گے، اس حوالے کے خفیہ حصے کو سمجھے جو روح القدس ہمیں دے چکا ہے۔ یسوع نے جان لیا کہ باپ نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ یہ یہاں یسوع مسیح کی ذہنی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ اس نے یہاں جان لیا کہ خدا نے ساری کائنات کو اس کے حوالے کر دیا ہے، اس نے ساری نسل انسانی اس کو دے دی ہے۔ اس نے جان لیا کہ ماضی میں جو الوہیت خدا کے ساتھ وہ رکھتا تھا، اور جیسے ہی وہ انسانی تجسم میں ظاہر ہو گیا اور پھر وہ واپس اس الوہیت میں مستقبل میں جی اٹھنے کے ساتھ یہ تمام باتیں اس کے ذہن میں تھی، وہ جان گیا۔ اور یہ فرماتی ہے کہ وہ دسترخوان سے اٹھ کر اور کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اب یہاں نصیحتیں ہیں۔ وہ ان کے ساتھ میز پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سب دن بھر پیدل چلتے رہے، اور ان کے پاؤں گہری دھول مٹی اور پسینے سے بھرے ہوئے تھے، اور جب لوگ ان دنوں میں میز کے گرد بیٹھتے تھے وہ زمین پر دوزانو ہو کر بیٹھتے تھے، جس سے ان کے پاؤں باہر رہتے تھے، اور وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سب شام کا کھانا کھانے والے تھے، اور یسوع بھی بذات خود کھانا کھانے والا تھا۔ اس نے خود کھانا کھانا بند کر دیا۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سب خود کو کھانا کھلانے سے نہیں روکتے۔ ہم سب کھانا لینا جانتے ہیں جبکہ دوسروں کو کھانا دینا نہیں جانتے ہیں۔ وہ کھانے سے اٹھا اور رومال لیا اور اپنی کمر میں باندھا۔ اس کا یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے رومال اپنے ہاتھ میں لیا، بلکہ اس نے رومال لے کر اپنی کمر کے گرد باندھا، اور یہ بتاتی ہے اس نے رومال لیا اور اپنی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد اس نے برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور رومال سے ان کے پاؤں پوچھنے لگا۔ وہ سب سارا دن کام کرتے رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی انگلیوں کے درمیان مٹی اٹی ہوئی تھی۔ آپ اور میں بھی ایسے ہی انسان ہیں جن کو پسینہ آتا ہے اور پھر مٹی میل کچیل بن جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع نے رومال لیا اور ان سے کہا کہ لاؤ میں آپ کے پاؤں دھو دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان کے پاؤں لے کر اپنے رومال پر رکھے اور یوں اس طرح دھو دیے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ خادم کو ذہنی طور پر حلیم اور فروتن بننا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں غرور کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ مسیح بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں جبکہ غرور مضبوط اور بدبودار رہتا ہے ہماری زندگیوں میں، اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آج کی صبح میں آپ سب کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں، آپ کو اپنی زندگی میں سے غرور کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ بذات خود اس کو دور کر سکتے ہیں، آپ بذات خود کو حلیم بنا سکتے ہیں یا پھر خدا کا انتظار کرے وہ آپ کو حلیم بنا دے، کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ ہر ایک اونچا ٹیلا نیچا کیا جائے گا۔ اس لیے یہ آپ کے اور میرے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یسوع کی طرح غرور کو اپنے اندر سے اپنے دل سے نکال دیں اور خود کو فروتن کرنا شروع کر دیں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑیں گے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ان باتوں میں پوشیدہ ہے جن کی طرف آپ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بیرونی نجی پاکیزگی ہے نجی پاکیزگی۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ یہاں ایک نکتہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ صرف ایک رومال ہی نہیں تھا، بلکہ یہ رومال ایک عمل تھا جسے وہ استعمال کر رہا تھا۔ ایسا کہنا آسان تھا کہ جناب تمام نوکروں کے لیے میرے پاس یہاں رومال ہے، یہ ایک نوکر کا رومال ہے، لیکن یہ بات بالکل مختلف ہو جاتی ہے جب اس نے رومال لے کر کمر میں باندھ لیا اور کوئی شور و گل نہیں کیا، بلکہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شاگردوں کے پاؤں دھونا یا کسی کے بھی پاؤں دھونا سب سے نیچی طرز کا کام تھا جو نوکر کیا کرتے تھے۔
اور ظاہری طور پر اس گھر میں کوئی بھی نوکر موجود نظر نہیں آتا جو یہ کام کرتا، لہٰذا ان کے پاؤں دھونے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یسوع نے وقت کی ضرورت کو دیکھا، اس نے ضرورت کو دیکھا اور اس نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ دیکھیے آج کی جدید کلیسیا کے اندر جب ہم ضرورت کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی شخص خدا کے خادم کے لیے یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ جناب آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ امین۔ ایک خادم بننے میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ آپ مجھے اس کے بارے میں ملزم نہیں کہہ سکتے، اور چرچ کے اندر چاہے کچھ بھی واقع ہو جائے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہاں ہمارے ایئر کنڈیشن میں لیکیج تھی، میں اور پاسٹر ٹیلر وہاں سٹیج کے نیچے ٹھیک کرنے کے لیے چلے گئے، اور اپنے پانی کے اخراج کو صحیح کرنے والے آدمی کو کیوں نہیں بلایا؟ کیونکہ وہ بڑے مہنگے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں تو ہم بھی ادا کر سکتے ہیں، چونکہ وہ بڑے مہنگے ہیں، اور اس لیے ہم خود ہی اس کو ٹھیک کریں گے۔ اے مقصر، یہی ہے جو ایک خادم ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کی خدمت کرنا سیکھ لیں، خاندان کی خدمت کرنا سیکھ لیں، تو پھر آپ وہی بن جائیں گے جو ہے، وہی کچھ دکھائیں جو آپ ہیں۔ بین لنکن کی بڑی آرزویں ہوتی ہیں۔ اور جب میں گھر پر ہوتا ہوں اور گھر کی چیزوں میں مگن رہتا ہوں، تب وہ اچانک کہتے ہیں ہنی میرا کمپیوٹر کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ جو ہی کمپیوٹر ٹھیک ہو گیا، واپس چلا جاتا ہوں اور پھر کام کرنے کے قابل ہوتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ سب صحیح ہو، اور میں ان سب کام کو بغیر کسی غرور کے کرتا ہوں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ میں جو ہوں فائدہ مند شخص ہوں، اور میں اس کے ساتھ مطمئن ہوں۔ مطمئن ہو جائیں تب میں کہہ سکتا ہوں اے خداوند، سب باتوں کے وسیلہ سے میں نے تیری خدمت کی، سب باتوں میں۔ اے خداوند، آپ نے مجھے بیوی عطا کی، اور آپ نے مجھے سکھایا کہ اپنی بیوی سے ایسی محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی۔ اے خدا، تیری مرضی میری مرضی ہے، میری مرضی تیری مرضی میں درخشاں ہے۔ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں مجھے قوت دے، اور میں وہی کروں گا۔ یہی ایک خادمانہ دل ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جو کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو، جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آخری آیت جو میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا، متی 11 باب آیت 28 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس نے کہنا بھی بند نہیں کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرا چھوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ جوا ایک ایسا ساز ہوتا تھا جو بیل کے گلے میں ڈالا جاتا تھا، اور جب آپ اس سے کام لینا چاہتے تھے تو آپ اس جوئے کو اتار دیتے تھے۔ یہاں جوا دراصل ایسی محنت مزدوری کو بیان کرتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ یہاں نشاندہی کرتا ہے کہ ایسی خدمت جو کسی دوسرے کے لیے کی جاتی ہے۔ اور یسوع یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ بے لوث، کوئی بھی آپ کے لیے کام نہیں کرے گا، آپ بے لوث ہو کر میرے جوئے کو اپنے اوپر لے لو۔ ایک خادم کی صورت میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کا نوکر نہیں ہوں، میں اس کا نوکر ہوں جس نے مجھے بتایا کہ میں آپ کی خدمت کروں، اور یہی وہ سب کچھ ہے جو میں کرتا ہوں۔ لیکن پالوس نے ہم سب کو بتا دیا کہ یہ کسی کے اسی اسٹیج پر صلاحیت کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سب کو بتاتا ہے سب نئے سرے سے پیدا مسیحوں کو ویسا ہی مزاج ہونا چاہیے، ویسا ہی مزاج آپ کا بھی ہو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا، جس نے خادم کی صورت اختیار کر لی اور خود کو حلیم کر لیا۔ آمین۔ کیا آپ سبھی لوگ اس کمرے میں موجود اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ اے باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، ہم اس زبردست موقع کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں، تاکہ اے خداوند ہم اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ آپ کی خدمت کر سکیں جس کی آپ امید کرتے ہیں۔ آج کی صبح اے خداوند آپ اس کلام کے وسیلہ سے ان حوالوں کی بدولت میرے دل میں قائلیت پیدا کر دیں، ہماری زندگی میں قائلیت پیدا کر دے۔ اے خداوند ہر روز کی مصروفیات میں ہماری مدد فرما، تاکہ سارے ہفتہ میں ہم تیرے کلام کو یاد رکھ سکیں اور ہمارے دلوں میں اسے سما دے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے مختلف حصوں میں فرق کو جان سکیں۔ ہماری مرضی کو اپنی مرضی کے پیچھے چلنے کی قوت عطا کر دے، تاکہ مسیح یسوع جیسا مزاج ہمارے اندر تعمیر ہو سکے۔ آئیے ہم سب اس کمرے میں موجود لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔